السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ امام ہبۃ اللہ بن مبارک سقطی نے حدیث بیان کی جو چند اسناد سے ان تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، رجب کا چاند طلوع ہو گیا، اگر اس مہینے میں کوئی مومن مرد یا عورت 20 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 بار اور سورہ الکافرون 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو محو فرما دیتا ہے اور اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ جیسے اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور اس کا شمار آئندہ سال تک نماز پڑھنے والوں میں ہوگا، یعنی اس کو سال بھر کی نمازوں کا ثواب ملے گا، اور شہید بدر کے عمل کے برابر اس کے اعمال کو روزانہ بلند سے بلند تر کیا جائے گا، اور ہر دن کے روزے کے عوض سال بھر کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا، اور اس کے 1000 درجے بلند کیے جائیں گے، اور اس نے پورے مہینے کے اگر روزے رکھے اور یہی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بچا لے گا اور اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ وہ خداوند دو جہاں کے قریب و جوار میں ہوگا۔ مجھے اس کی خبر حضرت جبریل نے دی ہے۔ جبریل نے کہا تھا کہ یہ آپ کے اور مشرکوں اور منافقوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والی نشانی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مہینے سے کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ میں خاص طور پر مغفرت ہوتی ہے، اس ماہ میں خون ریزی سے بچایا گیا ہے، اس مہینے میں اللہ نے اپنے نبیوں کی دعائیں قبول فرمائیں، اور اسی ماہ میں اپنے دوستوں کو دشمنوں سے رہائی عطا کی۔ جس نے اس ماہ کے روزے رکھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ذمے 3 چیزیں واجب کر لی: تمام گزشتہ گناہوں کی معافی، آئندہ عمر میں ہونے والے گناہوں سے بازداشت، اور تیسرے یہ کہ قیامت کے دن، بڑی پیشی کے دن، پیاسے ہونے کا اندیشہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر ایک ضعیف شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھاپے کے باعث پورے مہینے کے روزے رکھنے سے عاجز و قاصر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول تاریخ، درمیانی تاریخ اور آخری تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو، تم کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس ماہ میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، مگر رجب کے پہلے جمعہ کی رات سے غافل نہ رہنا، کیونکہ یہ رات ایسی ہے کہ فرشتے اس رات کو لیلۃ الرغائب، مقاصد کی رات کہتے ہیں۔ جب اس شب کی اول تہائی گزر جاتی ہے تو تمام آسمانوں اور زمینوں میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو کعبہ یا اطراف کعبہ میں جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمام ملائکہ کو اپنے دیدار سے نوازتا ہے اور فرماتا ہے، مجھ سے مانگو جو چاہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب، ہماری عرض یہ ہے کہ تو رجب کے روزے داروں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے انہیں بخش دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھا، اس کی رات شب جمعہ میں مغرب و عشاء کی نماز کے درمیان 12 رکعتیں پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 بار اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھی، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 بار مجھ پر درود پڑھا، اور اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم پڑھ کر ایک سجدہ کیا، اور سجدے میں 70 مرتبہ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھ کر سجدے سے سر اٹھایا،
اور 70 مرتبہ یہ دعا پڑھی، رب اغفر وارحم تجاوز عنا نعلم فإنك انت العزیز الاعظم۔ یہ دعا پڑھ کر پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کیا اور سجدے کی حالت میں ہی اللہ سے اپنی مراد مانگی تو اس کی مراد پوری کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو بندہ پابندی سے یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، خواہ وہ سمندر کے جھاگوں، ریت کے ذروں کے برابر یا پہاڑوں کے ہم وزن ہوں یا بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر گنتی میں ہوں۔ قیامت کے دن اپنے گھر کے یعنی اپنے کنبے کے 700 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور جب قبر میں اس کی پہلی رات ہوگی تو اس نماز کا ثواب شگفتہ روی اور فصیح زبان کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا، اے میرے پیارے، تجھے بشارت ہو، یقیناً ہر شدت اور سختی سے تو نجات میں رہے گا۔ وہ شخص پوچھے گا، تو کون ہے؟ میں نے تیرے چہرے سے زیادہ حسین کوئی چہرہ نہیں دیکھا، تمہاری شیرین گفتار سے زیادہ کسی کی گفتار نہیں پائی، اور نہ تمہاری خوشبو سے بڑھ کر کسی کی میں نے خوشبو سونگھی۔ وہ جواب دے گا، اے میرے پیارے، میں تیری اس نماز کا ثواب ہوں جسے تو نے فلاں سال فلاں مہینے میں پڑھا تھا۔ آج میں اس لیے آیا ہوں کہ تیری حاجت پوری کروں اور تیری تنہائی کا شریک بنوں، تجھ سے وحشت کو دور کروں۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو عرصے محشر میں تیرے سر پر میں سایہ کروں گا، بس تو خوش ہو جا، تو اپنے آقا کی طرف سے اپنی نیکی کو کبھی ضائع نہیں دیکھے گا، تیری نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ کہ جس میں نماز پڑھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں، کہ جس میں روزہ رکھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس مہینے میں جتنی نمازیں بتائی گئی ہیں ان تمام نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔